جی السلام علیکم۔ میرا نام شاذب ظفر ہے جی۔ آج میرا انٹرویو ہے سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا شیخوپورہ ریجن کا۔ تو انٹرویو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو میں نا سب سے پہلے جو ہے وہ مسرت خان، پتہ نہیں مسرت ملک تھے، میجر جنرل ریٹائرڈ تھے وہ ممبر تھے، انہوں نے انٹرویو لیا۔ ایک ایس پی آئی ہوئی تھی، فیمیل تھی، وہ یونیفارم میں نہیں تھی ہیں۔ ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کافی ایجڈ تھے۔ تو انٹرویو میرا سٹارٹ ہوا، میرا تقریباً جو ہے وہ 17 نمبر تھا انٹرویو کی لسٹ میں۔ میں اندر انٹر ہوا ہوں، میں نے کہا جی السلام علیکم، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، بیٹھے، میں بیٹھ گیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی شاذب ظفر، جی سر۔ ظفر اقبال، جی سر۔ آپ شیخوپورہ سے ہیں؟ جی سر۔ تو اچھا شاذب آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ تو انٹروڈکشن میں نے اپنا کروایا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ پہلے ہی سے ایس اینڈ جی اے ڈی میں جاب کر رہے ہو؟ میں کہا جی سر۔ کہتا آپ کی جاب کمیشن کے تھرو ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی سر۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ نے بی ایس آنر کیا ہوا ہے، تو پرائیویٹ فرم کے اندر بڑے پیسے ہیں، آپ گورنمنٹ جو ہے یہ کلرک کی جاب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا سر گورنمنٹ جاب جو ہے وہ اس کی جاب سیکیورٹی ہے، لیکن پرائیویٹ ادارے میں جاب سیکیورٹی نہیں ہے۔ اب ساتھ میں نے کہا کہ ریسنٹلی 2 سالوں میں کووڈ کی وجہ سے کافی زیادہ پرائیویٹ فرم نے اپنے کافی جو ہائی سیلریڈ جو لوگ تھے ان کو باہر نکالا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاب سیکیور ہے۔ تو اس کے بعد نا انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ نے بی ایس آنر آئی ٹی کی ہے؟ میں نے کہا جی سر۔ کہتے یار آئی ٹی کے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات کریں۔ میں کہا جی کریں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے کویشچن پوچھا کہ بروسٹ اٹیک کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں اس طرح کا کوئی کویشچن تھا۔ میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا سر مجھے نہیں آتا ہے۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ آف تھنگز کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس چیز پہ بھی معذرت کر لی، میں نے کہا سر مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پوچھی، میں نے ان کو وہ بتائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سمپل الگوریتھم اور آرٹیفیشیل کے الگوریتھم میں کیا فرق ہے، وہ بھی میں نے بتایا۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ مجھے نا یہ بتا دیں کہ نہیں، انہوں نے نا مجھے دوسرے ممبر کی طرف ریفر کر دیا۔ دوسرا ممبر تھا نا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار آپ نے کوئی ریسنٹلی جو ہے، کہتا ہیوی واٹر اور جو سافٹ واٹر ہوتا ہے ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا سر ہیوی واٹر یوزیبل نہیں ہوتا، پینے کے قابل نہیں ہوتا، اور دوسرا جو ہے وہ پینے کے قابل ہوتا ہے۔ اور جو کہتا یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن سائنس کے مطابق بتائیں۔ میں نے کہا سر کوئی ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو ہیوی واٹر میں انکلوڈ ہوتا ہے، لیکن میں ریکال نہیں کر پا رہا، مجھے پتا ہے۔ اچھا کہتا یار اب یہ بتاؤ کہ پاکستان موومنٹ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کے پی کی سے جس نے بلونگ کیا ہو؟ میں نے کہا سر 23 مارچ 1940 والی جو قرارداد لاہور ہے اس کو سکینڈڈ کیا تھا کے پی کی کے ایک رہنما نے، لیکن میں نے کہا سر میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا۔ کہتا سوچو تو صحیح، میں نے ریکال کرنے کی کوشش کی لیکن میں نہیں بتا پایا، میں نے سوری کر لیا۔ پھر مجھے کہتا کہ آپ نے بیسک سائنس تو پڑھی ہوگی، آپ یہ بتاؤ کہ ایئر کا فارمولا کیا ہے؟ میں کہا سر نہیں آتا مجھے، اس کے لیے بھی میں نے سوری کی۔ کہتا آپ نے کوئی لا کی کتاب پڑھی ہے ان دنوں؟ میں کہا سر میں نے لا کی نہیں پڑھی ہے، ہاں البتہ میں نے نا 2-3 بیسک ٹرمز یہ پڑھی ہوئی ہیں، پی پی سی اور سی آر پی سی۔ کہتا یہ بتا دو اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے وہ پی پی سی اور سی آر پی سی کو نا بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا۔ انہوں نے پھر مجھے تیسرے بندے میڈم جو بیٹھی ہوئی تھی نا ایس پی، ان کی طرف ریفر کر دیا۔ تو میڈم ایس پی مجھے کہتی ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو تھانے کا انچارج کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا میڈم ایس ایچ او۔ کہتی کہ جو نا دوسرا ایس ایچ او کے بعد مجھے کہتی کہ مہاتیر محمد کا تعلق کہاں سے ہے، وہ میں نے بتایا۔ پھر مجھے کہتی تیسرے نمبر پہ کہ آپ کے ابو جو ہیں وہ شاپ کیپر ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ بزنس مین کو کیا جو آگے سے ڈیفیکلٹیز ڈیل کرنا پڑ رہی ہیں آج کل۔ میں کہا سر میڈم انفلیشن۔ تو کہتی انفلیشن وہ نا اس وقت اس نے جو ممبر تھا نا، انہوں نے کہا میڈم 1 منٹ ذرا، مجھے کہتے یار انفلیشن کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ انفلیشن تو وہ ہے نا کہ یا مہنگائی ہو، آپ چیزیں لینے کے قابل نہ ہو، پر بزنس مین چیزیں لے رہے ہیں آگے بیچ رہے ہیں۔ میں کہا سر بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہمیں جو ایک دکاندار کو مارکیٹنگ کرنے میں سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے۔ تو کہتے ٹھیک ہے۔ پھر مجھے میڈم کہتی ہیں کہ آپ یہ بتائیں آئی ایم ایف کیا ہوتا ہے؟ میں آئی ایم ایف کے بارے میں 3-4 چیزیں بتائیں۔ پھر مجھے کہتی ہیں کہ آپ نا یہ بتائیں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے
یہ کوئی ورک بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ میں کہا میڈم بالکل کرتی ہے۔ کہتی کیا؟ میں کہا میڈم جب بھی کوئی دو کنٹریز کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے تو یہ امن کی طرف لے کے آتے ہیں۔ تو کہتی کہ مجھے پھر جب دوبارہ جو ہے نا مسرت ممبر، انہوں نے کہا میڈم ایک منٹ، مجھے کہتے یار فلسطین کا ایشو آج تک وہیں کا وہی ہے، کشمیر کا ایشو آج تک وہیں کا وہی ہے، یو این نے کیا کام کیا؟ میں نے کہا سارے یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، تو لیکن وہ کوشش کم از کم لازمی کر رہے ہیں۔ کہتے کوئی ایک کوشش ہی بتا دو انہوں نے کیا کیا۔ میں کہا سر یوکرین اور رشیا کا آپ ان کا سنیریو لے لیں۔ سیکریٹری جنرل انطونیو گوترس نے انہوں نے بیان دیا ہے کہ والدمیر پیوٹن کو کہا ہے کہ یہ آپ نیگوشیٹ کریں، یہ جنگ کسی بھی کانفلکٹ کا حل نہیں ہے، آپ امن کی طرف آئیں۔ تو میڈم کہتی ہے کوئی ایک اور بتا دیں۔ میں نے کہا میڈم کیوٹو پروٹوکول جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا، یو این نے ایشو کیا 1992 میں، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے وہ ایک کنٹری اسپیسیفک اماؤنٹ خارج کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسیڈ کرے گا تو اسے ہیوی جرمانہ ہوگا۔ تو چائنا نے یہ انہوں نے ریسنٹلی جو ہے ان کو ہیوی جرمانہ بھی ہوا ہے۔ تو انوائرمنٹل کو لے کے یو این متحرک ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ممبر کی طرف ریفر کر دیا۔ ممبر نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو۔ میں نے سلام کیا، سلام کر کے باہر آ گیا۔ انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام۔ میں دروازہ کھولا اور میں باہر آ گیا۔ یہ میرا انٹرویو تھا۔ تو باقی کوئی ایکسپیرینس بھائی یہاں پہ ہیں جن کے آلریڈی ہوئے ہیں یا کوئی ریکمنڈیشن ملی ہے تو کائنڈلی پلیز مجھے جو ہے نا وہ سجیشن دیجیے گا یا فیڈ بیک دیجیے گا پلیز۔